پاکستانی افسانہ ایک تعارف۔ قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے میں دو واضح رجحانات نظر آئے۔ ایک جانب افسانہ نگار پر کی بے بسی اور مجبوری کو موضوع بناتے رہے تو دوسری طرف افسانہ نگاروں نے فطرت کے مطابق خواب و خیال کی رنگینیوں اور رعنائیوں اور فطری مسرتوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ تقسیم وطن سے پہلے افسانہ نگاروں نے افسانے کے بنیادی رشتوں کو بدلتی صورتحال میں نئی تفہیم کی اور انسانی جذبات اور شکست و ریغ کی الگ الگ تصویریں پیش کی۔ اس طرح قیام پاکستان کے بعد ابتدائی برسوں میں اور خاص طور پر مہاجر کیمپوں میں جنم لینے والی کہانیوں نے اردو افسانے کو ایک نئے افق سے آشنا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد منظر پر آنے والے افسانوں میں اس قسم کے پرسوز واقعات کی جھلکیاں نمایاں طور پر موجود ہے۔ آزادی کے نام پر انسان درندہ بن گیا۔ ان موضوعات پر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں رنج و ملال، ظلم اور بربریت کے ساتھ ساتھ زندگی کے باطنی حسن کی جستجو بھی پائی جاتی ہے اور زندگی کی حقیقی مسرت کی تلاش کا بھی جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ فسادات پر متعدد افسانے لکھے گئے جن میں منٹو کا کول دو ٹوبہ ٹیک سنگھ، حیات اللہ انصاری کا شکر گزار آنکھیں، ماں اور بیٹا، عزیز احمد کا کالی رات، قدرت اللہ شہاب کا یا خدا، اشفاق احمد کا گڈریا، احمد ندیم قاسمی کا پرمیشور سنگھ میں افسانہ میں انسان ہوں پنی اور موضوعاتی لحاظ سے قابل ذکر ہے۔ ان تمام افسانہ نگاروں نے انسانی خلوص، وفاداری، انسان دوستی اور وسیع تر انسانی بنیادوں پر انسانی اخوت اور محبت کو ابھارا ہے۔ فسادات پر لکھے گئے افسانوں میں ظلم اور بربریت کی داستانیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے افسانے بھی موجود ہیں جو واقعاتی ہونے باوجود اپنے اندر افسانوی حسن بھی رکھتے ہیں۔ ایسے افسانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ان جذبے کی صداقت، فکر کی گہرائی اور فنی پختگی نظر آتی ہے۔ ان میں زندگی کی پیچیدگیوں کا احساس بھی ہے اور محبت اور انسانیت کی تلاش کا عمل بھی۔ اس تاریخی سانحے کا دکھ کس طرح انسانی زندگی کی حرمت اور طہارت کو داغدار کرتا ہے، اس افسانے میں اس حقیقت کو نمایاں طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ یا خدا عورت کے اس المیہ کو پیش کرتا ہے جو مرد کی ہولناکی سے وجود دوچار ہوتی ہے۔ انتظار حسین کا افسانہ بن لکی رزمیہ فسادات کے پس منظر کے ایک خاص عہد کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں آزادی کی خواہش، امنگ آزادی کے بعد ایک گہری مایوسی، خوابوں کی شکست اور ان کے بکھر جانے کا افسوس احساس اور حالات کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن کی بدل دینے کا رویہ بھی جھلکتا ہے۔ اس طرح عزیز احمد کا افسانہ کالی رات انسان کی ذہنی اور اخلاقی بلندی پر گہرا طنز ہے۔ اشفاق احمد کا افسانہ گڈریا میں سچائی، ضبط اور تحمل کی عمدہ عکاسی کی گئی ہے۔ دوسری جانب فسادات کی ترجمانی میں زندگی کے حسن کی تلاش اور داخلی جذبات کے اثار کا بھی احساس ملتا ہے۔ اس میں بھی زندگی کا ایک خوبصورت تصور بھی ہے جو خواہشات اور تصورات زندگی کے اس رومانی رویے کی علامت ہے جو ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے، جو سنگلاپ پہاڑوں، نامساعد حالات اور اندوہناک المیوں کے سائے میں بھی زندگی کی لو مدم نہیں ہونے دیتی۔ اس صورتحال کو انتظار حسین اور دیگر افسانہ نگار نے تہذیبی اور سماجی انتشار کا نام دیا ہے اور آزادی کو ایک نئی اور ایک تاریخی سانحہ قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افسانہ نگار بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے مایوسی کے اندھیرے میں زندگی کا چراغ روشن کیا اور پڑھ کو نئے اور تابناک مستقبل کی بشارت دی، جس میں پڑھ کے کردار کی سمت متعین کی گئی اور اسے زندگی کے نئے معنی سے ہمکنار کرانے کی کوشش کی گئی۔ اس دور کے افسانہ نگار کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، پاکستان کے اردو افسانے کا سب سے اہم کارنامہ یہی کہ حسن کردار کے حوالے سے ذات کے اس کٹے ہوئے حصے کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو مادی زندگی میں نظروں سے تو اوجھل ہو گیا مگر جس کا ایڈلٹ امیج انسانی دماغ میں بدستور موجود ہے اور تخلیقی عمل کے دوران سفید کرتاس پر بآسانی منتقل ہو سکتا ہے۔ کردار کے کٹے یا بچھڑے ہوئے حصے کی تلاش پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد شروع ہوئی اور بتدریج کئی مدارج سے گزرتی چلی گئی۔ بحیثیت مجموعی اس دور میں کردار کے بجائے مثالی نمونے کو اہمیت ملی تھی۔ فسادات کا آتش فشاں سر ہوا تو افسانے میں دوسرے موضوعات کو اہمیت ملنی شروع ہوئی جن کا تعلق عام انسانوں کی زندگی سے تھا۔ اس دور میں چھوٹتی ہوئی زمین اور ماضی کی بازیافت کا رجحان پیدا ہوا۔ افسانہ نگار کو وہ گلیاں، کوچے، مکان، بازار، دریچے اور لوگ یاد آنے لگے جنہیں وہ سرحد کے اس پار چھوڑ آئے تھے۔ ایک حمیدان شگوفوں کا افسانہ نگار ہے جو صرف خزاں کی ٹہنیوں پر اگتے ہیں۔ منزل اور پترت رال رے اور ریلشلم ان کے افسانے ہیں۔ انتظار حسین کا نوحہ تہذیبی زوال سے پیدا ہوا اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک پڑا۔ محل والے، آخری موم بتی اور مجموعہ تہذیبی زوال کے نمائندہ افسانے ہیں۔
1958 میں پاکستان کی معاشرتی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی۔ اسی سال پاکستان ماشاء اللہ کی زد میں آ گیا، انسان کے بنیادی حقوق چھین لے گئے۔ ادبی سطح پر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ فنکار نے باہر کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے اندر غوطہ زنی شروع کر دی، کردار پر چائیا بن گئے، خصوصیت نے عمومیت کا رنگ اختیار کیا اور حقیقت کو علامت کے پردے میں نہار کیا جانے لگا۔ اس دور میں علامت کو فروغ حاصل ہوا اور تجسیم کے بجائے تجرید کا رجحان فروغ پانے لگا۔ چنانچہ اس دور میں افسانہ عارضی سطح کے بجائے موسیقی کی لہروں کا روپ اختیار کر گیا اور یوں افسانے کا ٹوس پیکر شاعری کے لطیف پیکر میں ڈلنے لگا۔ افسانے کے لیے یہ تجربہ انوکھا تھا۔ اس تجربے کو جن فنکاروں نے زیادہ سنجیدگی سے استعمال کرنے کی کوشش کی ان میں انور ساجد، انتظار حسین، غلام ثقلین نقوی، خالدہ اصغر، رشید امجد کو اہمیت حاصل ہے۔ حالانکہ علامات کو پہلے بھی افسانہ نگار استعمال کر چکے تھے، مگر ان افسانہ نگاروں نے علامت کو نہ صرف زیادہ کامیابی سے استعمال کیا بلکہ ایک پنی جہت بھی عطا کی۔ اس جہت میں انتظار حسین کی دریافت یہ ہے کہ انہوں نے داستانی اسلوب کی تجدید کی اور اساطیری کہانیوں کو نئی تاب و توانائی سے پیش کیا۔ آخری آدمی کے بیشتر افسانے اس کے گواہ ہیں۔ انور سجاد نے وجود کو اہمیت دی اور حویلیوں کو پکڑنے کی کوشش کی جو ذہنی کوونت نئی روشنیوں سے چکنا چون کرتے ہیں۔ کیکڑا، کارڈ، ٹیک دم اور دوب خوا اور التجا وغیرہ اس انداز کے افسانے ہیں۔ غلام ثقلین نقوی کا افسانہ ماورا کی طرف لپکتا ہے لیکن اس کے پاؤں زمین کو نہیں چھوتے۔ اس کی تصویریں روشنیوں اور سایوں کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ لمحے کی مدت، وہ اور سرگوشی غلام ثقلین کے چند ایسے افسانے ہیں جن میں کرداروں کی داخلی حویلیوں میں تبدیل ہوئے بغیر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ حال اثر کے یہاں حقیقت اور افسانے کا تجریدی فاصلہ نسبتاً زیادہ ہے، تاہم انہوں نے افسانے کے انسان کے داخلی انتشار کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے اور ہزار پایا، ہم جنس اور شہر پانا جیسے افسانے لکھے۔ رشید امجد کے افسانوں میں روشنی کرداروں کے عقب سے نمودار ہوتی ہے۔ وہ اپنا موضوع زندگی سے منتخب کرتے ہیں، اسے بالعموم واحد متکلم پیش کرتے ہیں۔ بیزار آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت کے بیشتر افسانے اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ افسانہ قطرہ سمندر قطرہ اس طرح کے افسانے کی پہچان کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ پاکستان میں اردو افسانے میں تجرید و علامت کا استعمال مخصوص تقاضوں کے تحت شروع کیا گیا اور جب یہ مقبولیت کی سلسلے چلنے لگا تو اس میں تقلید کا بازار گرم ہوا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے منیر احمد شیخ نے، قیمتی آدمی ضیاء پرویز نے، زرد شہر شمس نعمان نے، آدمی خرگوش اور کتے غلام رسول تنویر نے، روح کا گوتم مسعود شہر نے، پائے زنجیر احمد منظور نے، شواد گل وغیرہ اچھے افسانے پیش کیے۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ افسانہ نگار تجرید علامت کو زیادہ دیر تک تخلیقی توانائی سے سیج سے نہ سکے اور مسعود شعرا اور شمس نعمان کے علاوہ کوئی اس کی ابیاری نہ کر سکا۔ افسانہ نگاروں کی نئی کیب جس نے پنی ابتدائی تجرید سے کی تھی میدان عمل میں آ گئی۔ مشتاق قمر، محمد منشا یاد، نزاہت نوری، اکرم اللہ، انور علیگی، اعجاز راہی، سمیع آہو جا وغیرہ دوسرے دور کے آخر میں سامنے آئے۔ اردو افسانے میں تجرید علامت کے ساتھ ساتھ کنکریٹ و افسانے کو اہمیت حاصل رہی۔ اردو افسانہ نگاروں کی ایک فوج تھی جو اس کو فروغ دے رہی تھی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا اپنے مضمون پاکستان میں اردو افسانے میں 25 سال میں رقم تراز ہے۔ اردو افسانے میں تجرید و علامت کا استعمال اس دور کی خصوصیت سمجھا جاتا ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنکریٹ افسانے سے یکسر اباعتنائی برتی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ فرخندہ لودھی، حمیدہ معین رضوی، فریدہ مرزا، ندرت الطاف، مظہر الاسلام، نگت لغاری، آغا سہیل، سلیم خان، نگت مرزا اور قیوم راہی وغیرہ افسانہ نگار اسی دور میں معروف ہوئے۔ ان میں سے فرخندہ لودھی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے ناول سے افسانے کی طرف رجوع کیا تو ناول کی وسعت کو افسانے میں سمیٹنے کی کوشش کی اور مختلف کینوس پر بالکمونی زندگی کے نقوش ابھارے۔ ان کے افسانوں میں سے شرابی، پروانی، سوج، بوٹیا وغیرہ کو قبولیت حاصل ہوئی اور ان کا تذکرہ عرصہ تک ہوتا رہا۔ پہلے دور کے افسانہ نگاروں نے جو کنکریٹ افسانے لکھے ان سے آغا بابر کا افسانہ توازن، طاقم محمود کا قافلے والے کی بیٹی، خواجہ مسرور کا قافلے، خدینہ مستور کا سودا، مسعود مفتی کا یا خدا، یونس جاوید کا دھرتی کا گاؤں، غلام عباس کا نواب صاحب کا بنگلہ، غلام ثقلین کا بن گلی، الطاف فاطمہ کا سون گڑیا بہت مقبول ہوئے۔ اردو
تحریر خود بخود ذہن کی سطح پر تیر رہے ہیں۔ پاکستان اردو افسانے کا دوسرا اور دسمبر 1971 تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران 1965 کی جنگ نے پاکستانی قومیت کو مثبت اور واضح پہچان دی۔ اس دور میں پاکستانی ادیب نے وطنیت کے روحانی اور عرضی تقاضوں میں امتزاج پیدا کیا۔ جنگ نے تقریباً تمام ہی افسانہ نگاروں کو متاثر کیا، لیکن اس تخلیقی تجربہ مسعود مفتی، انتظار حسین، الطاف فاطمہ، فیصل قدیر، غلام ثقلین نقوی کے یہاں توانا صورت میں وارد ہوئے۔ غلام ثقلین نقوی کا افسانہ مٹی کی خوشبو انسان کی حد تک کوششوں اور زمین کی تخلیقی قوت پر اعتماد بحال کرتا ہے۔ مسعود مفتی کے افسانے رضائی میں بینک سے نفرت کا جذبہ بیدار کیا گیا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی بدحالی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انتظار حسین نے سرزمین پاکستان سے وابستگی کے جذبے کو ابھارا، جس کے بغیر انسان کی روح داخلی طمانینت سے محروم ہو جاتی ہے۔ شہر افسوس کے افسانے اس متجسس فرد کے المیہ کو ہی پیش کرتے ہیں۔ الطاف فاطمہ اور فضل قدیر کے یہ وطن کی مٹی ایک دور کی امانت ہے اور اس کا تحفظ انسان کے داخلی خلا کو پر کرتا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے لیڈی کے رجحانات فروغ پانے لگے اور ماشاء اللہ اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے میں ناکام ہو گیا، بالآخر وہ الگ ہو گیا۔ پاکستانی افسانہ نگاروں نے اس دور کے اضطراب، انتشار، بے بسی اور پریشانی کو اپنے تجربے کا جز بنا لیا اور ایسے افسانے منظرعام پر آئے جس نے اس دور کی عکاسی مکمل طور پر کی۔ غلام محمد کا افسانہ ایک شخص سہما ہوا میں اس جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس میں فرد اپنے تحفظ کے لیے خونی رشتوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے گریز نہیں کرتا۔ زین العابدین کا افسانہ جاگتے رہو میں انسان حیوان کے روپ میں سامنے آیا ہے اور اپنے کرتوت سے انسانیت کو شرمسار کر دیتا ہے۔ نشاط فاطمہ کا افسانہ مٹی ٹنڈا ہے، اس نفرت کے خلاف آواز ہے جو دو بھائیوں کے دل میں پیدا ہو گئی اور گھر کو نظر آتش کر دیتی ہے۔ شہزاد منظر ایوب، جو خردام شارہ، مسعود الشرح وغیرہ نے بھی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو اپنی تحریروں میں سمیٹنے کی کوشش کی اور اس میں انسانیت کے جذبے کو ابھارنے کی حد درجہ کوشش کی ہے۔ مسعود مفتی نے اس صورتحال کو پیش کیا جو قوموں کی زندگی کا عرصہ محدود کر دیتی ہے اور پھر عذاب الہی سے اپنے زد میں لینے سے گریز نہیں کرتی۔ پاکستانی اردو افسانہ تیسرا امہد 1972 میں شروع ہوا۔ گزشتہ دور کے اختتام میں پاکستان کی معاشرتی زندگی میں دولوں کی شکستگی، آرزو کی ناکامی کا اثر بہت بڑھ گیا۔ تیسرے عہد کی شروعات تجربات، مشاہدات، احساسات کی ایک کائنات کے ساتھ ہوئی جس کا گواہ افسانہ نگار رہا اور افسانہ نگار ان سے متاثر ہو کر مایوسی، بے چارگی اور نارسائی کے خول میں بند ہو گئے اور افسانہ نگار نے ایک طرف منظر کے قرب کو حقیقی رنگوں میں پیش کرنے کے لیے خارج کا غور مطالعہ کیا تو دوسری طرف حقیقت کی دریافت کے لیے اپنے دخل کی طرف رخ کیا اور اس طرح سے افسانوں میں کرداروں کی تصویر واضح نہ ہو سکی بلکہ دھاندلی ہو گئی اور نئے افسانے سے اس کا ایک بنیادی عنصر غائب ہو گیا۔ اس طرز فکر کے افسانے نگار ڈاکٹر رشید امجد نے یہ اعتراف کیا ہے کہ نئے افسانے میں کہانی فن اپنے ٹھوس وجود کے ساتھ موجود نہیں۔ پاکستانی اردو افسانے پر 9/11 کے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اس دور کے افسانے کے موضوعات میں پاکستان میں خودکش حملوں اور بم دھماکوں کی تیزی بڑھتی ہوئی لہر، شدت پسندی کی روح میں بہتی ہوئی اسلامی شناخت وغیرہ شامل ہے۔ نیلوفر اقبال کا آپریشن مائع سرخ، دبے عرفان احمد ارنی کا ریئلٹی شو، خالد حسین کا ابن آدم، فرحان ندیم کا چودھری کا رات، کریم مصطفیٰ کا عجائب گھر، عاطف ستم کا لاوقت میں ایک منجمد ساتھ، منشیات کا ایک سائیکلور اسٹائل وصیت نامہ، ڈاکٹر رشید امجد کا مجال خواب، علی حیدر ملک کا دہشت گرد چٹی پرخے اور فاروق خالد کا کاریگر، صابر مسعود کا سرخ، محمد خمی شاہد کا سراغ میسور، زاہد حنا کا نیند کا زرد لباس، مسعود مفتی کا قیامت، انجم پرویز کا مہاجر پرندے، شیرشاہ سعید کا موت کا منظر، فاطمہ الطاف کا دیدہ، راہ انوار زاہدی کا یہ جنگل کٹنے والا ہے، صفیہ مسعود کا بلکیان کا بت، پردین عاطف کا اینڈ آف ٹائم، احسان مجید کا چند ناک، حسن منظر کا غیرت اور مبین مرزا کا وحشت۔ اسی طرح کے افسانے ہیں جن میں ایک طرح کی خجلت کا قرب اور دوسری تنہائی کا دور موجود ہے۔ پاکستانی افسانے کی زندگی ویسے تو نصف صدی سے زیادہ پر محیط ہے اور پاکستانی سیاسی اور سماجی حالات نے وقفے سے اس سن کو عطابت کا شکار بنایا ہے اور افسانہ نگاری کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، مگر افسانے کا کاروبار روا دوا رہا۔
اور اس کے ہر دور میں افسانہ نگار افسانے کی نئی جہت اور نئی عبت کو روشن کرتے رہے اور تقریباً ہر میدان میں اس صفت کی ترجمانی کرتے ہوئے اسے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت عطا کی ہے۔ یہ اقتباس میں نے BS اردو اسپیشلائزڈ گائیڈ سے پڑھا ہے۔